کہتے ہیں کہ رفیدین کی حدیث بخاری یا مسلم شریف میں مطلب ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو رفیدین کی حدیث ہے جس پہ ہم عمل کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ رفیدین کی تر کی حدیث بھی بہت ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ دکھا دیں کہ وہ حدیث مسلم شریف میں یا بخاری شریف میں دونوں کے بھائی کا مسئلہ بنا ہوا تھا نا، مجھے فون پر بات کیے تھے، پھر میں نے کہا ٹھیک ہے اگر حدیث ہو تو ہم دیکھ لیں گے حدیث، اس کے لیے بنائے تھے۔ مولانا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک رفع الیدین بھی ثابت ہے، حضور پاک علیہ السلام نے رفع الیدین کیا ہے، میں رفع الیدین کا انکار نہیں کرتا، لیکن نبی علیہ السلام نے رفع الیدین چھوڑا بھی ہے، جیسے کرنا ثابت ہے ویسے چھوڑنا بھی ثابت ہے۔ ترک رفع کی روایت صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے۔ مسلم شریف میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت جلد اول میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نکلے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ علیہ السلام نکلے ہیں اور ہم نماز پڑھیں تو حضور پاک نے فرمایا مالی اراکم رافع ایدیکم کان اذناب خیر شمس، یہ تم کیوں گھوڑے شریر گھوڑوں کی طرح دو میں ہلا رہے ہو، اس کو نفی الصلاۃ، نماز میں سکونت اختیار کرو۔ یہ حدیث جو ہے یہ کون سی باب میں؟ یہ اس کا باب حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے سلام کے بارے میں، سلام کے اس باب میں۔ ہم سے زیادہ فقیر جو تھے نا وہ تو امام بخاری بھی تھے، امام مسلم بھی اس طرح، امام ابو کسی نے یہ حدیث کتاب الصلاۃ میں کیوں نقل نہیں کی یہ حدیث؟ مولانا اس کا تعلق تو ہے نا نماز کے ساتھ ہے نا، اور یہ سلام کے ساتھ۔ اصل میں حضرت جابر ابن سمرہ سے دو حدیثیں موجود ہیں، ایک سلام کی ایک پوری نماز کی، اس لیے اس کو نماز کا ذکر کر اور سلام میں ذکر کر دیا۔ تو وہ نماز والا حدیث جو ہے اس میں بھی اس کا ذکر ہے کہ نہیں؟ نماز والی یہی ہے جو میں نے پڑھی، اچھا، سلام والی اس سے ہٹ کے ہے، اس کے ساتھ ہی موجود ہے، دونوں ایک صحابی سے ہیں، اس لیے ایک باب میں آ گئے۔ نہیں ایک بار میں تو آ گیا نا، کتاب الصلاۃ میں تو نہیں ہے نا، اس کا تعلق تو نماز کے ساتھ تو نہیں ہوتا۔ نماز سے اس کو فی الصلاۃ، حضور فرماتے ہیں پوری نماز میں سکون اختیار کرو، یہ نماز ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر یہ نبی علیہ السلام شریف گھوڑوں کی دم کے ساتھ مشابہ بھی ہے، مثال کے نبی علیہ السلام جب پہلے کیا کرتے تھے، پھر یہ تو نبی علیہ السلام کس طرح کرتے تھے؟ مولانا میں نے حدیث پڑھ دی جی، صحیح مسلم سے پڑھی، حضور نے کیا دیا ہے ابھی شریر گھوڑوں کی طرف تم نہ ہلاؤ۔ اب اس پہ اگلے سوال آپ کیوں کرتے ہیں؟ نہیں اس میں تو وضاحت تو نہیں ہے۔ مولانا ایک منٹ، میں نے حدیث پڑھی، حدیث پڑھی حدیث میں حضور نے فرمایا رفع الیدین نہیں کرو، مالی اراکم رافعی ایدیکم، یہ رافع ایدی کیا ہے؟ ابھی ادھر دیکھو نا، نماز کا ذکر نہیں ہے۔ میں پوری پڑھ رہا ہوں، سنیں ایک بار پھر، تو آپ نے سنی نہیں، مسلم اٹھا کے ابھی دکھا دوں گا، پہلے حدیث ذرا سمجھے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں خرج رسول اللہ وکنہ صلینا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں حضور نکلے، نماز کا ذکر آگے، حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں فرمایا مالی علاکم رافعی ایدیکم، میں تمہارے ہاتھ کا رفع کیوں دیکھ رہا ہوں، کیوں رفع کر رہا ہوں؟ یہ رفع کا لفظ بھی آیا، ایدی جمع آئی، کأنہا اذناب خیل شمس، گویا شریر گھوڑوں کے دم ہیں، ٹھیک ہے، ذنب کی جمع اذناب، خیل شمس، خیل گھوڑا اور شمس شریر، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکونت اختیار کرو۔ اب نماز کی بات نہیں، یہ تو رفع الیدین کے بارے میں ہے نہیں نا، یہ رافع حضور نے جو فرمایا رافع ایدیکم، رافع ایدیکم اپنے ہاتھوں، تو ہاتھوں کو ہلانے کے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یہ تو نہیں بتایا نا کہ رفع الیدین جو آپ رکوع کے بعد کرتے ہو، رکوع سے پہلے کرتے ہو نا، مولانا نماز میں رفع الیدین کہاں کرتے ہیں؟ رکوع سے پہلے، تو نماز کے اندر ہے یا نماز سے باہر؟ نماز کے اندر۔ تو حضور نے اسی کی بات کی۔ نہیں، اس سے تو ہم نکالنا چاہتے ہیں نا، نہیں ہم نہیں نکالتے، میں نے حدیث پڑھ دی ہے، ہم نماز میں رفع الیدین کہیں بھی نہیں کرتے۔ اس کا ترجمہ کسی نے تو کیا ہوگا۔ ایک منٹ مولانا، میں نے حدیث پڑھی ہے، آپ کہتے ہیں میں نے ترجمہ غلط کیا؟ نہیں، آپ نے ترجمہ صحیح کیا ہے، ٹھیک ہے، پھر بات سنو، کسی محدث نے بھی کیا ہوگا نا۔ میں کئی محدث پیش کر سکتا ہوں، اگر محدث پیش کروں تقلید ہو جائے گی، آپ تقلید کے قائل نہیں ہیں، اس لیے محدث پیش نہیں کرتے۔ ترجمہ مانا یہ تو تقلید نہیں ہے مولانا، ترجمہ تقلید نہیں ہے؟ نہیں، بول کے تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید تو اس کا دلیل ہے نا ہمارے پاس۔ مولانا تقلید کا معنی کیا ہے آپ کو؟ تقلید بغیر تحقیق کی بات مانا، یہ کس نے کہا؟ اس بول محدثین نے کیا۔ محدث کی بات نہ کریں نا، اللہ اللہ کے رسول کی کریں، جو اہل حدیث کے اصول ہیں۔ اس کے دور میں تقلید تھا نہیں نا۔ حضرت ایک بات کرتا ہوں، اگر حضور کے دور میں تقلید نہیں تھی تو آپ ابھی کیوں کر رہے ہیں؟ ہم تو نہیں کرتے نا مولانا تقلید دیکھو، اہل حدیث پتہ کیا کرتے ہیں؟ اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، آپ اللہ سے دکھائیں تقلید کا معنی یا رسول اللہ سے دکھائیں، اسی لیے میں نے اللہ اللہ کے رسول والی بات کی ہے، میں محدثین کے چکروں میں نہیں پڑھا۔ آپ نے باپ پوچھا، میں نے نہیں بتایا، باپ باندھا امام نووی نے، امام نووی 8ویں صدی کا بندہ ہے، امام حنیفہ پہلی صدی کا بندہ ہے،
اگر 9ویں کا باب معتبر ہے تو پہلی صدی کا ابو حنیفہ معتبر کیوں نہیں ہے؟ میں پوچھ سکتا ہوں، اس لیے میں نے باب کے چکروں میں نہیں پڑھا۔ چھوٹی سی بات ہے، حضور پاک علیہ السلام کے لفظ ہے، صحیح مسلم ہے، آپ مان چکے ہیں صحیح کتاب ہے، اور آپ یہ بھی مان چکے ہیں کہ اس میں رفع کا بھی لفظ ہے، یدین کا بھی لفظ ہے، اور یہ بھی مان چکے ہیں کہ میں نے اس کا ترجمہ بھی ٹھیک کیا ہے۔ تو حضور نے فرما دیا رفع الیدین گھوڑے کو دم ہلانے کی طرح ہے، اور ایسا گھوڑا جو شریر ہے۔ ایک منٹ بات سنو، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اب اگر آپ رفع الیدین کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو یہ جو میں نے کہا تھا یہ حکم اللہ نے کھا لیا ہے، اب رفع الیدین کرو۔ اچھا، آپ یہ جو حدیث پیش کرتے ہیں آپ کو اس کے بارے میں صحیح علم ہے کہ یہ رفع الیدین کے بارے میں؟ مولانا میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس میں رفع کا لفظ ہے؟ بالکل نہیں۔ ایک منٹ بات میں آپ کو مانتا ہوں مولانا، علم کو چھوڑیں، علم ہے تو بیان کرو، جہالت سے تو کوئی بیان نہیں کرتا۔ یہ میں نہیں کہتا کہ آپ جہالت سے بات، میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کل آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا قیامت کے دن۔ ہاں، اگر قیامت کے دن اللہ آپ کو کہے کہ آپ نے اس طرح فلاں لوگوں کے سامنے اس طرح حدیث کا یہ ترجمہ کیا تھا، مثال کے ہر یہ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ سورج جو ہے کچھ لوگ اس کا ما اغنی عنہ مالہ کا ترجمہ کس طرح کرتے ہیں؟ ما کسب، اردو بنا لیتے ہیں نا ادھر سے۔ اسی طرح ہم بھی یہی کہتے ہیں نا کہ ایک حدیث کا ترجمہ آپ ایک انداز کے ساتھ کرتے ہیں، دوسرے شیعہ دوسرے انداز کرتے ہیں، حدیث دوسرے انداز سے کرتے ہیں، دیوبندی دوسرے انداز سے کرتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے حدیث ہیں نا، ہر آدمی اپنا مطلب لے لیتے ہیں، اپنا مطلب لیتے ہیں نا۔ اس طرح ہمیں کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے جو ترجمہ کیا ہے، اگر کل قیامت کے دن اللہ نے آپ سے پوچھ لیا اس کے بارے میں، آپ اس بات پہ مطمئن ہے کہ میں یہی جواب دوں گا؟ 1000% مطمئن، 100%، 1000%۔ واللہ ایک منٹ ایسا ہے، ایک منٹ آپ مانا کر رہے ہیں مالی آپ تو عربی لغت پڑھ رہے ہیں نا مدینہ یونیورسٹی میں، تو بڑی بات ہے۔ آپ جو ترجمہ کرتے ہیں نا شیخ، آپ کر دیں، فیصلہ کرو۔ بات سنو نا، ٹھیک ہے میں تو کروں گا، میں بھی یہی کہوں گا کہ آپ میرا ترجمہ نہیں مانتے۔ نہیں، میں مانوں گا آپ ترجمہ عربی لغت کے مطابق۔ آپ نے جو ترجمہ کیا ہے، میں یہ کہتا ہوں آپ کے مقلدین میں سے، آج کل کے نہیں پہلے دور کے مقلدین ہے نا، انہوں نے اس حدیث کا ترجمہ کیا۔ اگر میں دکھا دوں مرکات میں ملا علی قاری نے یہی ترجمہ کیا ہے تو دکھا دیں، دیکھ لوں گا نا، ٹھیک ہے دیکھ لوں گا۔ نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں کتاب میں دکھا دینا۔ تو آپ نے کہا تھا محدث دکھائیں، اب آج سے 300 سال پہلے کے محدث میں نے پیش۔ ٹھیک ہے صحیح ہے۔ شارح مشکات ملا علی قاری، شرح نکایا، صفحہ 78 جلد اول۔ مکہ کے مشہور محدث ملا علی قاری فرماتے ہیں ھذا حدیث رواہ مسلم ویفید النسخ، یہ حدیث امام مسلم نے روایت کی ہے اور یہ رفع الیدین کو منسوخ کر رہی ہے۔ آپ شرح نکایا اٹھا لیں اور میں نے اس کی تصویر کھینچی ہوئی وہاں دیکھ لیں۔ یہ سینڈ کر دیں، میں سینڈ کر دیتا ہوں۔ میں نے اس دن مدینہ یونیورسٹی کی کارڈ سینڈ کیا، وہ کہنے لگا ملا علی قاری حنفی ہے اور تم حنفی 500 سال پہلے والا آئے ہو۔ میں نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ حنفی پرانے آ رہے ہیں، تم نہ آئے ہو۔ میں آپ کو 10 محدث پیش کر سکتا ہوں جن نے اس حدیث سے استدلال کیا۔ یہ مجھے سینڈ کریں ہاں ضرور آسان کریں۔ اور سینڈ تو ہو جائے گی، لیکن ایک منٹ بعد میں نے کہا تھا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ چھوڑیں موبائل آپ چھوڑیں۔ دیکھو سمجھنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، کسی کو خاموش کرانے کے لیے نہیں بیٹھے، سمجھنے کے لیے۔ بھائی دیکھو بات ٹیبل ٹاک کا مقصد، عالم بندے کا مقصد لڑائی نہیں ہوتی، لڑائی نہیں ہے۔ بالکل رائٹ۔ آپ کہاں تک ادھر ہی ہیں؟ میں کل تک گیا، عشاء تک۔ کل عشاء سے نہیں، عشاء سے تھوڑا پہلے، مغرب سے پہلے کیونکہ میں ہر مہینے یہاں 3 دن آتا ہوں۔ یہ ہمارے حضرات ہیں، بس ان سے تھوڑی گپ شپ لگانے۔ یہ مولوی ہیں سارے، نظام خادم ہیں۔ یہ سرچنگ میں بتائیں نا کیا نام آ رہا ہے؟ آ گیا عبد القدیر قریشی کون ہے؟ میں عبد الواحد قریشی ہوں۔ میں نے آپ کو اس لیے کہا الا المودۃ فی القربى، اگرچہ اس کا معنی یہ نہیں بنتا آپ عالم ہیں، لیکن میں نے اس کے قربہ سے استدلال کیا۔ آ گیا پھر سینڈ کر دو، کریں سب۔ آ گیا
ایک بات آپ کو بتاؤں بھائی عبد القدیر، ناراض تو نہیں ہوگا؟ مجھے لگتا ہے آپ کی رفع الیدین پہ معلومات ناقص ہیں. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ رفع الیدین پہ جس آدمی نے مطالعہ کیا ہے اس کے سامنے یہ حدیث گزری ہے. میں نے الحمدللہ 2 سال مسلم پڑھائی ہے، مجھے معلوم ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ہم جب اہل حدیث حضرات، میرے والد صاحب کی نانی کا خاندان اہل حدیث ہے اور میرا اہل حدیث سے بچپن سے واسطہ ہے، میں ان کے ساتھ رہا ہوں. یہ آپ اللہ کے لیے یہ مت سمجھنا کہ بھائی میں آپ پہ اعتراض کر رہا ہوں، میں آپ کو صرف مسئلہ سمجھا رہا ہوں. میں اہل حدیثوں کے ساتھ بڑے عرصے سے حدیث پیش کرتا ہوں، مجھے آج تک اہل حدیث اس کا جواب نہیں دے سکے. یہ حدیث پاک موجود ہے، فوراً یہی سوال کرتے ہیں بھائی عبد القدیر جو آپ نے کیا ہے کہ کس باب میں ہے. میں نے اسے کہا یہ باب کا نام اللہ نے رکھا ہے؟ نہیں. رسول اللہ نے رکھا ہے؟ کہتے ہیں نہیں. باب کا نام کس نے رکھا ہے؟ کہتے ہیں امام نووی نے. امام نووی 9ویں ہجری کا بندہ ہے، اگر یہ معتبر ہے تو پہلی ہجری کا ابو حنیفہ صحابہ کا شاگرد معتبر کیوں نہیں ہے؟ امام نووی اس کا باب باندھے، تم حضور پاک علیہ السلام کی بات کرو. ایک اہل حدیث ہے مولانا عامر کلیم، شاید آپ جانتے ہو، مظفر گڑھ کے اہل حدیث ہوئے. پہلے مماتی تھے، سابقہ دیوبندی مماتی تھے، مماتی سے پھر وہ اہل حدیث. توجہ کریں بھائی، آپ ہماری بولنا شروع. میں نے صرف اس لیے بیٹھنے دیا کہ آپ بات سن رہے ہیں، سنیں، بولے نہیں. عامر کلیم صاحب سے میری بات ہوئی، وہ مجھے کہنے لگے، فون پہ بات ہوئی ہے، شاید مجھے جانتے ہو شاید مجھے نہ جانتے ہو، واللہ تعالیٰ بے سب. مجھے کہنے لگے کہ حضرت اس سے پچھلی حدیث پڑھیں. پچھلی حدیث میں لفظ آیا ہوا ہے کہ یہ وہ سلام مراد ہے جو صحابہ، وہ رفع الیدین مراد ہے جو صحابہ کرام سلام کے وقت کرتے تھے. میں نے کہا کیسے؟ کہتے امام بخاری فرماتے ہیں صحابہ کرام سلام نے ایک طرف سلام پھیرا، پھر دوسرے طرف سلام، وہ اشارہ بجانبی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، یہ رفع الیدین مانا. میں نے عامر کلیم صاحب سے ایسے ہی کہا جیسے بھائی آپ مجھے کہہ رہے ہیں بھائی اللہ کو حاضر ناظر سمجھ. میں نے کہا مولانا عامر کلیم صاحب ایک بات آپ سے کہتا ہوں، مولوی تم بھی ہو، مولوی میں بھی ہوں. فون پہ بات ہو رہی ہے، کوئی تیسرا نہیں سن رہا. یہ آپ کے ساتھ 2 بندے بیٹھے ہوں گے، 2 بندے میرے ساتھ بیٹھے ہیں. ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو السلام علیکم کے بعد صحابہ سلام کرتے تھے، یہ نماز کے اندر ہوتا تھا یا نماز کے باہر؟ مولانا نے بڑی دیر. میں نے کہا مولانا ایک بات مجھے بتا دیں، آپ کہتے ہیں یہ سلام والا رفع الیدین مراد ہے، اس حدیث میں سلام کا لفظ نہیں ہے. چلو میں مان لیتا ہوں، پچھلی حدیث میں جو سلام ہے، سلام نماز کے اندر ہے یا باہر ہے؟ والتحلیل حق تسلیم، ترمذی کی پہلی حدیث ہے. نماز سے نکلنے کا نام سلام، تو سلام نماز سے نکل گیا نا. تو صحابہ نماز سے نکل کے اشارہ کرتے تھے. اس نے کہا جی ہاں. تو میں نے کہا حضور اس میں فرماتے ہیں اسکنوا فی الصلاۃ، یہ نماز کے اندر سکون اختیار کرو، تو یہ سلام والا رفع الیدین نہیں. تو میں نے کہا فی الصلاۃ ہے، بعد الصلاۃ نہیں ہے. تو آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ مجھے کہنے لگے تجھے علم زیادہ ہے یا امام بخاری کو زیادہ ہے؟ امام بخاری نے کہا اس سے مراد سلام والا رفع الیدین. میں نے کہا اب بات آ گئی رجال پہ، اب اللہ کے رسول سے بات ہٹ گئی، اب میں بھی رجال پیش کروں گا. کہتے ہیں کرو. میں نے کہا امام بخاری ہمارا شاگرد ہے. کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا حنفی ہیں. امام بخاری کی بخاری اٹھاؤ، امام بخاری شاگرد ہے مکی بن ابراہیم کا، مکی بن ابراہیم شاگرد ہے امام حنیفہ کا. امام بخاری شاگرد ہے عبید اللہ بن موسیٰ کا، عبید اللہ بن موسیٰ شاگرد ہے امام حنیفہ کا. امام بخاری شاگرد ہے ابو فضل کا، ابو نعیم فضل بن دکین کا، اور یہ شاگرد ہے امام حنیفہ کا. امام بخاری شاگرد ہے عبداللہ بن ابو عاصم النبیل ضحاک بن مخلد کا، اور یہ شاگرد ہے امام حنیفہ کا. امام بخاری شاگرد ہے عبید اللہ بن موسیٰ کا، اور یہ شاگرد ہے قاضی ابو یوسف کا. قاضی ابو یوسف شاگرد ہے امام حنیفہ کا. تو میں نے کہا امام بخاری تو حنفیوں کے شاگرد ہے، تم شاگردوں والا مانا کرتے ہو، میں استادوں والا کرتا ہوں. وہ آج تک مجھے نہیں بتا سکے. آپ اس پہ آج تحقیق کر لیں، میں کل اس کے اندر نہیں ہوں. اچھا آپ کے علماء نے بھی کچھ اس کا ترجمہ کیا ہے نا؟ مولانا میرے علماء کی بات نہیں کریں تو تقلید آ جائے گی. تقلید کو چھوڑیں، اللہ کے رسول پہ بات کریں. وہ بھی حنفی ہیں، اس سے بڑے نے اس سے اچھا مانا کیا. چھوٹے سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے جا کر اسے کھلوایا. میں اس عالم کو بھی جانتا ہوں اور اس عالم نے جہاں غلطی کی اسے بھی جانتا ہوں. آپ نے جو مانا بتایا نا وہ مولا علی قاری حنفی. جی ہاں ٹھیک ہے. جس عالم سے غلطی ہوئی ہے اس کو بھی جانتا ہوں. اس نے مانا یہی کیا ہے. غلطی اس سے یہ ہوئی ہے کہ اس نے یہ کہا کہ یہ رفع الیدین نماز والا مراد بعض والا ہے. بس یہ غلطی. ترک رفع الیدین کی حدیث صرف یہی کہ نہیں ہونا نا. ایک منٹ، اگر ایک حدیث ہو تو نہیں ماننی چاہیے. مانی چاہیے. کیوں نہیں؟ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں رفع الیدین کے ترک میں 8 حدیثیں تو ابھی فی الوقت پڑھ سکتا ہوں. ایسی بات نہیں ہے. مثال کہ آپ نے ایک ہی پیش کیا ہے نا، اب اگر حوالہ مجھے اور بھی لکھی. مولانا فی الحال اس ایک کا جواب آپ لیتے ہیں، کل دوسری. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ میں نے دوسری پیش کرنی ہے نسائی سے، تیسری پیش کرنی ہے ابو داؤد سے. آپ کہیں گے اس کی سند صحیح نہیں ہے فلاں، اس لیے میں نے صحیح عین کی بات کی. نہیں یہ بات نہیں کرتا نا. مثال کہ آپ نے تو کل جانا ہے،
اگر اس کا حدیث آپ کے علماء نے جو معنی کیا ہے، آپ کے بڑے علماء نے جو معنی کیا ہے نا، آپ سے کہتے ہیں نا استاد مولا علی قاری سے بڑا وہ بندہ نہیں ہے جس نے غلط مانا کیا ہے، مولا علی قاری سے بہت چھوٹا ہے آج کے دور کا بھی، شاید اس کو استادوں میں سے کوئی مل کوئی اس کو استاد نہیں ہے. مولا علی قاری کو استاد نکلے گا، میں اس کو استاد نہ ہوگا. امام حنیفہ پھر سب کو استاد ہے. اس نے تو کسی سے پڑھا تو ہے نا. مولانا امام حنیفہ نے صحابہ سے پڑھا، پھر کیا کریں گے؟ صحابہ سے مل جائے گا. تو صحابہ سے اگر یہ معنی مل جائے کہ رفع الیدین چھوڑ دے تو چھوڑ دیں گے. یہ جابر ابن سمرہ سے مل رہا ہے مسلم میں، چھوڑ یہ اس کا میں ترجمہ دیکھوں گا نا. مولانا آپ کے علماء سے ہم نے جو معنی کیا ہے نا سلام مولانا میرے علماء کی بات آپ مانیں گے جی ہاں، تو پھر تو آپ مقلد ہو گئے. کیوں غلط ہو میرے علماء گیا؟ کی تحقیق کے ساتھ مانتے ہیں نا. نہیں ایک منٹ شیخ، میرے بلا تحقیق تو میرے جن عالم نے مولا علی قاری نے جو ابھی مانا کیا یہ مان لیں پھر ٹھیک ہے، میں دیکھوں گا اس کا ترجمہ بھی دیکھوں گا. مولانا دیکھیں میں کتنے اچھے انداز میں بات کر رہا ہوں. آپ کا انداز ایسا نہیں میں آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں آپ کے عالم کی تحقیق کروں گا، میں سے کہتا ہوں علماء کو چھوڑو، میرے مولوی غلط ہوں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کے علماء کی تحقیق کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے علماء نے ترجمہ اس طرح کیا. دوسرے کو بھی دیکھیں گے، تیسرے کو بھی. ترجمہ آپ کر دیں. آپ نے ابھی کہا میں نے ترجمہ ٹھیک کیا، یہ میری غلطی نکالیں. مالی اراکم اراو آیت متکلم ہے، قوم ضمیر خطاب کی ہے. میں پورا ایک اہل حدیث ہے نا، اس کو اس کا سلام کے اندر والا لیتے ہیں نا. حضرت اہل حدیث کیوں لیتے ہیں سلام کے اندر والا؟ یہ حضور فرماتے ہیں فی الصلاۃ، سلام نماز میں ہوتا ہے یا نماز سے باہر؟ آپ اس وقت مانیں گے نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابھی تو آپ نے پیش کیا ہے. میں نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ ایک منٹ، میں نے حدیث پیش کر دی رفع الیدین چھوڑنے کی. جی آپ ایک صحیح حدیث پڑھیں جس میں ہو حضور پاک علیہ السلام ہمیشہ رفع الیدین کرتے رہے. بخاری سے مسلم سے آپ پڑھیں. بخاری میں سب نمبر 2 پر جو حدیث ہے ہمیشہ کا یہ اس میں ہمیشہ کا لفظ ہے کہ حضور نے ہمیشہ کیا. کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک منٹ شیخ، اذا کا معنی استمرار ہے. جی اذا رفع راسه جب بھی یہ استمرار کا معنی ہے. ہاں اذا جاء نصر اللہ کا معنی کریں. نہیں اذا کا معنی یہ نہیں، میں بول رہا ہوں اذا استمرار پہ دلالت نہیں کرتا. نہیں ادھر آپ ترجمہ کریں. ہمارا سبیل مولانا جب وہ رکوع سے سر اٹھاتے، آپ ترجمہ کریں. جب وہ رکوع سے سر اٹھاتے، جب اٹھاتے اس کا ہمارا مطلب کیا ہوگا؟ جس وقت اٹھاتے. بس میں نے پوری زندگی مانا ہے. جی اگر اذا کا معنی یہ ہے تو اذا آتا ہے مضارع پہ اچھا اکثر. ٹھیک ہے، حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام بخاری نے فرمایا، کانا یطوف علی نسائہ بغسل واحد. نبی علیہ السلام ایک بیوی سے ہم بستری فرماتے، پھر تمام سے ہم بستری کرتے، غسل ایک کرتے. تو یہ کانا آیا ہوا ہے، کانا یطوف علی نسائہ. تو اس کا کیا معنی؟ حضور آج تک ہم بستری کر رہے ہیں بیوی سے. یہ استمرار مانیں گے؟ یہاں مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. کیوں؟ تو اس طرح کانا اور اذا کو چھوڑیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، میری بات سمجھے نا. ایک منٹ بھائی عبدالقدیر ذرا سمجھے. ادھر جو میں نے منع کر دیا ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دیا ہے، حضور نے منع کر دیا مسلم سے. آپ اس طرح دکھائیں حضور پاک علیہ السلام ہمیشہ کرتے رہے. کرنا ہمیشہ کرنا چھوڑے. میرا کرنے پہ اختلاف نہیں ہے، حضور نے کیا ہے ہمیشہ نہیں. اچھا کیا ہے، کیا تو میں مانتا ہوں، یہ تو میری دلیل ہے. اذا رفع جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ وہ روایت پیش کریں حضور ہمیشہ کرتے ہیں، چھوڑا نہیں. چھوڑنے کا حدیث جو ہے نا صریح اس طرح، جس طرح یہ صریح حدیث ہے اس طرح صریح حدیث نہیں ہے. جو حضور فرما رہے ہیں اس کو فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو، شریر گھوڑے نہیں بنو. یہ شریر نہیں ہے. اس میں تو اختلاف ہے. اچھا شریر کس کون سا اختلاف ہے؟ اچھا آپ ترجمہ ایک طرح کرتے ہیں، ہم دوسری طرح. مولانا ترجمہ آپ کر لیں، میں یہاں لکھیں مولانا حدیث لکھیں ذرا صحیح مسلم اٹھا کے. میں ترجمہ کرتا ہوں جس طرح آپ نے مفتی عامر کلیم کا بات آپ نے بتایا نا، مفتی عامر کلیم کا، آپ اس کا ترجمہ کیوں نہیں مانتے؟ مولانا ایک چھوٹی سی بات، آپ میرا ترجمہ کیوں نہیں مانتے؟ ہم یہی پھٹا جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں مولویوں کو چھوڑو، رسول اللہ پہ آؤ، وہاں اختلاف نہیں. میں آپ کو یہی کہتا ہوں. بات اس طرح ہے نا، آپ نے جو حدیث پیش کی ٹھیک ہے، میں نے بھی حدیث پیش کیا. اب ہم آ گیا. ایک منٹ مولانا، ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے علماء نے مولا علی قاری ہمارے علماء کی بات ہی نہ کریں نا، آپ نے تقلید کرنی ہے تو ایک منٹ میں چھوٹی سی بات آپ کو مولوی کی بات مانی تو ابو حنیفہ سب سے بڑا. آپ نے کہا یہ میں بتاتا ہوں. ایک منٹ یہ دیکھیں صفحہ 181 ہے جلد اول سے مسلم کا. ان جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علینا رسول اللہ، حضور پاک ہمارے پاس نکل کر آئے. تو اس کا معنی یہ ہے حضور پاک علیہ السلام ان کی نماز دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. فقال فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم، مجھے کیا ہو گیا میں تمہیں رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. کأنہا اذناب خیل شمس، گویا یہ گھوڑے شریر گھوڑے کے دم ہیں.
नमाज में सुकूनत इख्तियार करो। तो ये नमाज वाला रफुल यदैन मुराद सलाम वाला नहीं। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी जो है वो भी देवबंदी है ना, इसने इसका तर्जुमा किस तरह किया? मौलाना अनवर शाह कश्मीरी तो इमाम हनीफा को इमाम मानते हैं, आप मानते हैं? हम इमाम मानते क्यों नहीं मानते? इमाम हनीफा आपके इमाम है? इमाम आज़म नहीं, एक मिनट, आप इमाम हनीफा आपके इमाम है? मैं आपके पीछे नमाज पढ़ूं, आप भी मेरे इमाम बनते। एक मिनट मौलाना, लेकिन इमाम आज़म, एक मिनट शेख, इमाम आज़म छोड़ें, आप इमाम हनीफा रहमतुल्लाह को इमाम मानते हैं? क्यों नहीं मानते? अच्छा, वो रफुल यदैन नहीं करते। आपने जिंदगी में कितनी नमाजें बगैर रफुल यदैन की पढ़ी हैं? अच्छा, इमाम हनीफा रफुल यदैन छोटी सी बात, छोटी सी इमाम अबू हनीफा के उस्ताद भी करते एक- हैं एक- अता रहमतुल्लाह अलैह। एक मिनट, छोटी सी बात सुनो, छोटी सी। मौलाना आमिर करीम साहब आपके आलिम है, जी। उनके उस्ताद तो देवबंदी हैं, आपके बगैर मौलवी बन गए, ये बात मत करें। अच्छा, बात ये है, एक मिनट, छोटी सी बात है। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रफुल यदैन के कायल नहीं है, मुस्नद इमाम आज़म उनकी किताब मौजूद है, उन्होंने कहा रफुल यदैन नहीं। अच्छा। ठीक है, उन्होंने रफुल यदैन छोड़ा है, तो इमाम हनीफा नहीं करते, आप क्यों करते हैं? एक बात, एक पूरी बात। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह 20 रकात तरावी के कायल हैं, आप उन्हें इमाम मानते हैं, आप 8 क्यों पढ़ते हैं? इमाम हनीफा 3 तलाक को 3 कहते हैं, आप इमाम हनीफा को इमाम मानते हैं, आप 3 को 1 क्यों कहते हैं? इमाम हनीफा 3 वितर के कायल है पूरे साल में, आप पूरे साल में कुछ दिन 3 वितर और कुछ दिन 1 वितर पढ़ते हैं, आप इमाम हनीफा की बात क्यों नहीं मानते? इमाम हनीफा की मस्जिद में आज भी क्यों रफुल यदैन होता है? ना, एक मिनट, अगर कोई क्या दे हजरत हुसैन की कब्र पे शिया पीटते हैं तो तुम पीटोगे? नहीं नहीं, वो मैं अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात कर रहा हूँ। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की मस्जिद में जो रफुल यदैन होते हैं वो अहले हदीसों वाला नहीं है, वो शाफियों वाला है, वो अहले सुन्नत वल जमात में बरहत है। अच्छा, शाफी जो रफुल यदैन करे फिर वो सही है? बिल्कुल ठीक है, शाफियों का रफुल यदैन बिल्कुल ठीक है। शाफी मजहब में हमारा रफुल यदैन न करना बिल्कुल ठीक है, हनफी मजहब में अहले हदीस का रफुल यदैन गलत है। क्यों? ये अलग बात आ जाएगी, इसलिए फिलहाल इस हदीस को रखें। मौलाना आप एक मिनट, मौलाना मैं इस पे बड़े शरह बस्त के साथ गुफ्तगू कर सकता हूँ, आप हंस के ये मत हंसने की बात नहीं। मैं अभी इमाम शाफी के रफुल यदैन वाला उठाऊंगा और आपका और उनका रफुल यदैन अलग होगा। मैं अभी गिनवाऊंगा, इमाम शाफी का 9 दफा होगा, आपका 10 दफा होगा, मैं गिनवा देता हूँ। मैं गिनवा दूँ, इमाम शाफी का रफुल यदैन 30 रकात के शुरू में नहीं है, आपके यहाँ है। आप कैसी बात करते हैं इमाम शाफी के? एक मिनट, इमाम शाफी 20 रकात तरावी के कायल हैं, आप 8 पढ़ते हैं। इमाम शाफी जनाजा आहिस्ता पढ़ने के कायल हैं, आप जोर से पढ़ते हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह के कितने मसाइल हैं जो आपने छोड़ दिए? इमाम शाफी से एक बात लेते हैं, एक बात छोड़ते हैं। हम सिर्फ ये पूछे ना, इमाम शाफी रफुल यदैन उनके लिए जायज़ है, वो कर सकते हैं। मैं बताता हूँ, वो मुज्तहिद है। बुखारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 1092, इमाम बुखारी फरमाता है, इमाम बुखारी ने फरमाया, हज़रत अमर इब्न आस से रिवायत है, इज़ा हक्कमल हाकिम फज्तहद व असाब लहु अजरान व इन अख्ता लहु अजर। मुज्तहिद अगर ठीक काम करे अल्लाह 2 सवाब देते हैं, गलत काम करे तो अल्लाह 1 सवाब देते हैं। इमाम शाफी का रफुल यदैन हमारे यहाँ गलत, उनके यहाँ ठीक है, अल्लाह ने 1 सवाब फिर भी उन्हें दिया है, वो मुज्तहिद है। अहले हदीस ना मुज्तहिद है ना मुक़ल्लिद है, न इसे सवाब है न इसे जो है ना क्या कहते हैं अच्छी काम है, इसलिए गलत है, वो ठीक है ना मुज्तहिद छोड़ने वाले पर लगी भी नहीं करते। जी, छोड़ने क्या है? गैर मुक़ल्लिद ला यजतहिद व ला युक़ल्लिद, न मुज्तहिद व न मुक़ल्लिद। ये तो नहीं किसने किया? हाँ मैंने की। तबलीग आप तोड़ दें, आप आयत पढ़ के मेरी तारीफ गलत है। नहीं, आप तो जो मुक़ल्लिद नहीं वो मुज्तहिद है। एक मिनट, जो मुक़ल्लिद नहीं है मुज्तहिद है। आप मुज्तहिद? एक मिनट, आप मुज्तहिद हैं? क्यों नहीं? अच्छा। हर आदमी अच्छे मुज्तहिद तो आपके इस हदीस का माना ही नहीं आता। मैं तर्जुमा जो करता हूं, आप वो मानते नहीं। आप करें तर्जुमा। आमिर करीम ने जो तर्जुमा हदीस ने किया वो आप तर्जुमा करें हदीस का। नहीं, आप मुज्तहिद हैं। एक मिनट, आप एक बात मुझे कर दें। एक बंदे ने नमाज में अल्लाह अकबर यूं करके हाथ सर पे बांध लिए, इसकी नमाज हुई फिर भी कुरान हदीस पढ़े, नहीं हुई फिर भी कुरान हदीस पढ़े। एक बात, एक बंदे ने अल्लाह अकबर किया, नमाज में हाथ यहाँ बांध लिए, अच्छा, इसकी नमाज हुई? नहीं। कौन सी हदीस में? नबी अलैहिस्सलाम ने जो तरीका साबित है उस तरीके के मुताबिक पढ़ेंगे। ये कौन सी हदीस का तर्जुमा पढ़ रहा है? हदीस पढ़े, अक्ल मत बताना। हदीस हदीस ये मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ जिस तरह बांधे उस तरह हाथ बांधने चाहिए। फर्ज है। एक मिनट, हाथ बांध दे। नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ बांधे उस तरह बांधने चाहिए, हाँ। उसके अलावा जो बांधे हाँ, उसकी नमाज नहीं होती। अब ये कह देना कि अगर उसने बांध दिया तो आपने आपने हदीस पूछी है, हुजूर ने फरमाया हो जिसने सर पे हाथ बांधे उसकी नमाज नहीं होती, ऐसी हदीस है? नहीं हदीस। तो फिर आप ये मसला कहाँ से देखेंगे? हदीस से हदीस है नहीं तो देखेंगे कैसे? इस हदीस से साबित होता है ना कि आप वरना ये साबित होना आपने सोचा है या अल्लाह के रसूल ने बताया? अल्लाह के रसूल ने बताया। इस हदीस से मसला साबित होता है। एक मिनट, इस हदीस से मसला साबित होता है तो आपकी समझ मोतबर है, इस हदीस से मसला साबित होता है। अबू हनीफा की समझ मोतबर नहीं है। बात सुनो, आप जो बात करते हैं ना
آپ یہ ضد والا بات بھی کیا مولانا کہاں سے والا نہیں ابھی